میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح کی سچویشن افغانستان کے پوری دنیا کے سامنے ہے کہ امریکہ مطلب بیٹھنے کا تو اس کے پاس اخلاقی جواز تھا ہی نہیں، لیکن اس کی کوشش کسی حد تک ابھی یہ کہ انخلا وہ کرتا ہے بھی، یہ فوجی کو اپنی فوج کو نکالتا ہے تو بھی وہ سیاسی اثر رسوخ اپنے رکھے گا، ڈیلیگیشنز وہاں رکھے گا، کیونکہ خطے میں جس طرح کا سی پیک بن رہا ہے، جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہے، روس کی جس طرح کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، امریکہ اس خطے سے اپنے آپ کو بالکل دخل نہیں کر سکتا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے بات کی، پچھلے دنوں بہت بڑی ایک پیش رفت ہوئی پاکستان میں، کراچی قونصلیٹ پہ اٹیک ہو گیا، دہشت گرد 3 مارے گئے، اور وہاں پہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان چائنیز قونصلیٹ میں نہیں ہوا۔ ایک بروقت ایکشن نے کافی جانیں بچا لی اور پاکستان کو سبکی سے بچا لیا، لیکن جو مارے گئے انہوں نے اپنی ایفیلیشن BLA سے ظاہر کر دی۔ ان کے کمانڈر نے نیو دلی سے رابطے میں تھا، وہ بات چیت سامنے آ گئی۔ وہ جو مارے گئے ان کے پاس ان کے پاس ایران کا پاسپورٹ تھا۔ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے سی پیک کی بات کی، پاکستان کا اگر افغانستان سے نکلتا ہے یا امریکہ کا افغانستان میں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اور سی پیک بنایا جائے جس کو چار بہار سے جوڑا جائے، ادھر سے ایک سی پیک نکلتا ہے جو کراچی گوادر بندرگاہ پہ جاتا ہے۔ آج انٹرنیشنل میڈیا میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے انٹرنیشنل نیوز پیپر میں نے خود پڑھی ہے، مجھے نیوز پیپر کا نام نہیں یاد رہا، کہ جو چار بہار ہے ایک کس آف ڈیتھ ہے گوادر پورٹ کے لیے۔ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گوادر پورٹ کی بے نسبت چار بہار زیادہ کارآمد ہے، مگر ایسا حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کھلے پانیوں میں سے تقریباً کافی زیادہ جا کے اندر جانا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ ایران کے بارڈر پر جا کے لگتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنلی ایک اس کی پرچار شروع ہو جانا، پاکستان میں سی پیک سے ریلیٹڈ لوگوں پہ اٹیک ہونا شروع ہو جانا، BLA کا یکدم ایکٹیو ہو جانا اور افغانستان سے امریکن کا انخلا کی کوشش کرنا، اس سارے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کراچی چائنیز قونصلیٹ پہ ہوا حملہ یہ غیر متوقع نہیں تھا، حکومت کے پاس بھی، ایجنسیز کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات تھی، اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے۔ کلبھوشن نیٹ ورک ہمارے سامنے بہت سارے وہاں پہ انویسٹ میں اربوں روپے انہوں نے وہاں خرچائے ہیں پاکستان کے سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے، یہ غیر متوقع نہیں، اور آئندہ بھی اس کے لیے پاکستان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ کی سیکورٹی ایجنسیاں خبریں دے دیں گے یہ ہو رہا ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس مطلب اتنی غیر ملکی ایجنسیاں آپ انوالو ہوں دہشت گردی کے، ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہوں تو ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی جو پولیس فورسز ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو مبارکباد پیش کروں گا میں کہ مطلب انہوں نے ناکام بنا دیا اس حملے کو۔ اگر کوئی چائنیز مارا جاتا تو بہت حد تک یہ انٹرنیشنل ایشو بنتا تھا، ابھی نہیں بنا یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں BLA جو ہے ان کا پورا نیٹ ورک کہاں سے چل رہا ہے کوئی شک اس میں نہیں ہے، کہیں وہ ایران چابہار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں وہ انڈیا میں اسلم اچھو جو جس کا نام ہے اس کا انڈین پاسپورٹ ہے، انڈین اسپتال میں وہ زیر علاج ہے۔ 2016 میں یہ کوئٹہ کے قریب ایک سیکورٹی فورسز کے ساتھ حملے میں وہ زخمی ہو گیا، پھر واپس انڈیا چلا گیا، ایران کا اس کے پاس وہ ہے سارا ایکسس۔ تو اب دیکھیں ریجن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، انڈیا اس کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایران اس میں انوالو ہے، اور چابہار کی جہاں تک بات ہے، چابہار اس کے مقابلے میں وہ لانچ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران کے اوپر جس طرح کی عالمی پابندیاں ہیں اس میں تو ایران کے پاس وہاں ٹریڈ کرنے کے لیے ہندوستان کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ جب ماہرین سے اس حوالے سے پوچھے کہ چابہار اور اس کا جو تقابل کرتے ہیں گوادر کا، تو چابہار کے پانیوں کی جو گہرائی ہے اس میں تو بڑے جہاز آ ہی نہیں سکتے، اس کی گہرائی بہت کم ہے، اس کے لیے بڑے جہازوں کے لیے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ چابہار بالکل اس کے مقابلے میں انڈیا نے جتنی بھی انویسٹ کی اس کے باوجود چابہار فیل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا